بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے حوالے سے قدیم فلاسفروں کے ہاں یہ بحث چلی تھی، اور جس دور میں چلی تھی اس دور میں بڑے فساد بھی برپا ہوئے تھے۔ اصولی طور پر تو ایک دیکھا جائے تو ایک بے معنی سی یہ بحث تھی، کیونکہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ اصل تو بات یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا وہ آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ اصل تو یہ مقصدیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت تھی، تو ہم نے اس چیز کے اوپر بحث شروع کر دی جو کہ اس کتاب کا موضوع ہی نہیں تھا اور جس کا کوئی فائدہ ہونے والا بھی نہیں تھا۔ وہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، ان کا اللہ کا کلام ہے، جو قرآن خود اپنے آپ کو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ جو ہم لکھتے ہیں، جس کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں، جس سیاہی کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ ہمارا لکھنا، ہمارا کاغذ استعمال کرنا، سیاہی استعمال کرنا، یہ سارے ہمارے افعال جو ہیں یہ مخلوق ہیں۔ یہ جل بھی سکتا ہے، یہ پھٹ بھی سکتا ہے، یہ ردی بھی ہو سکتا ہے، یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، سیاہی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری چیزیں جو ہیں، یہ سارے ہمارے افعال جو ہیں یہ مخلوق ہیں۔ انہوں نے سمپل بات کر دی، باقی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے مخلوق غیر مخلوق کے بحثیت قرآن کوئی بحث اس نے کی نہیں، اور اس کا کوئی عملی طور پر اگر دیکھا جائے کہ اعتقادی طور پر یا مسلمانوں کی شرعی طور پر اس کا کوئی فائدہ ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس دور میں یہ مسئلہ اٹھا تھا اس دور میں بھی فساد ہی ہوا تھا، تو آج بھی جہاں جہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہے وہاں بھی ان چیزوں کے اوپر صرف اس کو ہار جیت کی ایک کلامی بحث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ورنہ پریکٹیکلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس مسئلے کی۔